إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم انسلخ لم يغفر له، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. سامعین حضرات، آج ہم آپ حضرات کے سامنے ایک اہم عنوان کو لے کر حاضر ہوئے ہیں. وہ عنوان ہے کہ ایک معتکف جب اعتکاف میں بیٹھے تو اس کو اپنے سامنے کون سے مقاصد رکھنے چاہیے، وہ کون سے مقصد ہیں جن کے لیے اس کو کوشش کرنی چاہیے. انسان دنیا کے اندر کوئی بھی کام کرتا ہے، چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ہمیشہ اس کے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ہوا کرتا ہے. بے مقصد انسان کوئی بھی کام نہیں کرتا. اگر کوئی ایسا کام کرتا ہے تو ارباب عقل و خرد اسے بے وقوف اور نادان تصور کرتے ہیں. تو اگر انسان اپنے گھر کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے مسجد میں آ رہا ہے تو بغیر مقصد کے آنا یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے. لہذا اس کو کون سے مقاصد ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے، تو ہم اس بات کا بیان کریں گے آج. علماء محققین اور کتاب اللہ اور سنت رسول کا مطالعہ کرنے کے بعد جو مقاصد ہمارے سامنے آئے ہیں ان میں سے پہلا مقصد ہے نماز کا انتظار کرنا. نماز دین اسلام کی عبادات میں سے ام العبادات ہے اور ایک فریضہ خداوندی ہے اور یاد الہی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. نماز کی سب سے بڑی اور ممتاز فضیلت یہ ہے کہ نماز کے انتظار کو بھی نماز کا حکم دیا گیا ہے. اس پر بہت سی احادیث شاہد ہیں، جیسا کہ سیاہ ستہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یزال فی صلاۃ من انتظر الصلاۃ، کہ جو شخص نماز کا انتظار کرتا ہے تو اس کو ایسے ہی ثواب ملتا ہے، اس کے اعمال نامے میں ایسے ہی ثواب لکھا جاتا ہے جیسے وہ نماز پڑھ رہا ہے. نماز پڑھتے رہنے کا جو ثواب ہے، نماز کا انتظار کرنے میں بھی وہی ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں. تو جب ایک اعتکاف کرنے والا مسجد میں آتا ہے تو اس کو تو دوسرا کام کرنا ہی نہیں ہے، اس لیے اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ میں مسجد میں جا رہا ہوں، ہر نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کروں گا، ایک نماز پڑھ کے دوسری نماز کا منتظر رہوں گا. تو اس طرح کرنے سے اس کو 10 دن کے اندر نماز کے انتظار کا ثواب فری میں ملتا رہے گا. کوئی کام نہیں ہے، کوئی مشغلہ نہیں ہے، عبادت کر نہیں رہا، اگر فارغ بھی بیٹھا ہوا ہے لیکن اس نیت سے بیٹھا ہے کہ میں اگلی نماز کا انتظار کر رہا ہوں، تو اس کو نماز کے انتظار کا ثواب ملتا رہے گا. اور یہ ایسا ثواب ہے جو بن کمائے اللہ تبارک و تعالی عطا فرماتے ہیں. گویا ایک معتکف جب مسجد میں ایک عشرے کے لیے قیام کرتا ہے تو وہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا منتظر رہتا ہے، اور جب وہ اعتکاف سے فارغ ہوتا ہے تو ایسا سمجھنا چاہیے کہ 21ویں شب کو اس نے نماز کی نیت باندھی تھی اور اس عشرے کی آخری رات کو غروب آفتاب کے وقت اس نے سلام پھیرا ہے. گویا یہ 10 دن مسلسل نماز کی حالت میں رہا. اس لیے انسان کو پہلا مقصد اعتکاف کرنے والے کو یہی رکھنا چاہیے کہ وہ نماز کا منتظر ہے، نماز کا انتظار کرتا رہے گا. دوسرا مقصد جو اس کے سامنے ہونا چاہیے وہ ہے شب قدر کی تلاش، لیلۃ القدر کی تلاش. یہ وہ رات ہے، یہ وہ عظیم شب ہے کہ جس کی عبادت کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پسند فرماتے ہیں. صرف پسند نہیں فرماتے ہیں بلکہ اس ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے. ایک رات کی عبادت 1000 راتوں سے بڑھ کر ہے. 1000 رات عبادت اس ایک رات کی عبادت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس رات میں فرشتے حضرت جبرائیل کی قیادت میں زمین پر اترتے ہیں، اللہ کے گھروں میں اللہ کے رحمانی جھنڈے گاڑتے ہیں، اور جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان سے سلام کرتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے ہیں، جو دعاؤں میں مشغول ہوتے ہیں ان کی ہر دعا پہ آمین کہتے ہیں. جو لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت نازل کر رہے ہوتے ہیں،
اللہ کی رحمت عام ہوتی ہے، اللہ کا فضل عام ہوتا ہے، اللہ کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے کہ کوئی بھی بندہ اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا۔ اس لیے معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے اس کو اس رات کی تلاش کرنی چاہیے، اور چونکہ اس رات کا علم کسی کو نہیں ہے، کوئی نہیں جانتا کہ یہ رات کب ہوتی ہے، اور حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر، کہ لیلۃ القدر کی تلاش کرو۔ یا رسول اللہ کب تلاش کریں؟ فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو۔ اس لیے معتکف کو طاق راتوں میں جو 5 راتیں بنتی ہیں، 21ویں کی رات ہے، 23 کی رات ہے، اور 25ویں رات ہے، 27ویں رات ہے، اور 29ویں رات ہے، ان راتوں کے اندر خوب عبادت کرنی چاہیے اور لیلۃ القدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ اور جو معتکفین اس طرح کریں گے یقیناً اللہ تعالیٰ انہیں لیلۃ القدر عطا فرمائے گا۔ کیوں نہیں عطا فرمائے گا؟ وہ تو اللہ کے مہمان ہیں، اور اگر انسان کے پاس مہمان آ جائے تو میزبان اس مہمان کا اکرام کرنے کے لیے اس کی ہر فرمائش پوری کرتا ہے، اس کی ہر فرمائش پوری کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ تو جب معتکفین اللہ کے مہمان بن کے گئے ہیں اور وہ اللہ سے یہ فرمائش کریں کہ یا اللہ ہمیں لیلۃ القدر نصیب کر لے، اور اس کے لیے کوشش بھی کریں، تو کیا اللہ اتنے ناقدرے ہیں کہ انسان کو لیلۃ القدر نصیب نہیں کریں گے؟ یقیناً اللہ تو انسانوں سے 1000 مرتبہ بڑھ کے قدردان ہیں، وہ تو انسان کی ہر نیک عمل کی قدر کرتے ہیں، تو یقیناً اللہ اپنے بندوں کے اس عمل کا قدر کرتے ہوئے انہیں لیلۃ القدر عطا فرمائیں گے۔ اس لیے یہ مقصد بھی ایک معتکف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تیسرا مقصد جو معتکف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر وہ عظیم نعمت ہے، وہ عظیم دولت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون، چین، اطمینان اور اللہ تعالیٰ نے ایک یعنی قلبی سکون اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ آج علم و غم کے دنیا کا باسی پتہ نہیں کہاں کہاں، پتہ نہیں کدھر کدھر بھٹک رہا ہے سکون کی تلاش میں، چین کی تلاش میں، لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے انسان میرے بندے، تو کدھر تلاش کر رہا ہے سکون کو؟ دولت میں، ثروت میں، زراعت میں، صناعت میں، مال میں، ملکیت میں، گھر میں، کدھر بھٹک رہا ہے تلاش کرنے کے لیے ایک سکون کو؟ ادھر آؤ میں تمہیں بتاؤں سکون کہاں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں دلوں کا حقیقی سکون پایا گیا ہے۔ اس لیے ایک معتکف کو اللہ کی یاد کو اپنا مقصد بنانا چاہیے، اس کے ذکر کو۔ اسلامی نامور فلسفر اور اپنے دور کے مایہ ناز محقق علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعتکاف کا مقصد بھی اللہ کا ذکر رکھا ہے، کیونکہ اس سے آدمی کا دل خود بخود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور وہ اس کی ذات پر بھروسہ اور اعتماد کرنے لگتا ہے، مخلوقات کی مصروفیات سے فارغ ہو کر صرف خدا عز و جل کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے، اور اللہ کی یاد اس کے دل کا نشیمن اور ہم نوا بن جاتی ہے، اور اس سے اس کے دل کی صفائی ہوتی ہے، اس کے دل کا چین بڑھتا ہے، اس کے دل کا سکون بڑھتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے گویا یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے بندے، آج تم نے دنیا کو چھوڑ کے مسجد میں تنے تنہا اکیلا بیٹھا ہوا ہے، تیرا کوئی نشیمن نہیں ہے، تیرا کوئی ہم نشین نہیں ہے۔ کل قیامت کے دن قبر کے اندر جب تمہارا کوئی انیس نہیں ہوگا، کوئی دوست نہیں ہوگا، اس وقت میں تمہارا انیس بنوں گا، تمہارا نشیمن بنوں گا، اس وقت میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس لیے انسان کو جو اعتکاف کرنے والا ہے اللہ کی ذکر کو اپنا مقصد بنانا چاہیے۔ چوتھا مقصد اللہ تعالیٰ کے لیے اعتکاف کرنے والا کا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اپنی بھرپور کوشش کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں، نیک نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اس کی رضا حاصل ہو، اس کے ہم اتنے قریب ہو جائیں کہ جب بھی ہم اللہ سے سوال کریں تو اللہ فوراً پھٹ سے ہمارے سوال قبول کر لے، ہماری دعائیں قبول کر لے۔ اور یہ قرب
انسان کو اعتکاف میں حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے، اس لیے انسان کو کوشش کرنی چاہیے اعتکاف کے اندر اللہ کا قرب حاصل کرنے کی۔ اور انسان اعتکاف کی حالت میں یہ حاصل کر سکتا ہے، اس لیے کہ عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اعتکاف کرنے والے کو ایسا سمجھنا چاہیے کہ گویا اس نے اپنے آپ کو اللہ کے در پہ گرا دیا، اور اللہ سے ہر مراد پانے کے لیے وہ اللہ کے ساتھ لپٹ گیا ہے، چمٹ گیا ہے کہ جب تک اللہ میری مرادیں پوری نہیں کرے گا، میری بخشش نہیں کرے گا، میری مغفرت نہیں کرے گا، اس وقت میں اللہ کے در کو نہیں چھوڑوں گا۔ گویا کہ یہ 20 رمضان المبارک کو آستانہ شاہی پر پڑاؤ ڈال کے بیٹھ گیا۔ اب جب اختتام رمضان پر آستانہ شاہی سے یہ جب نکلے گا تو اپنے دامن کو اللہ کے قرب سے پرنور کر کے نکلے گا، اس لیے انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ وہ مقاصد تھے جو ایک معتکف کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب ہم مسائل بیان کرتے ہیں مختصر اعتکاف کے۔ اعتکاف کے مسائل میں سے جس کا ہم آج بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے انسان کا اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، انسان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، بلا ضرورت بغیر کسی شرعی عذر کے مسجد کی شرعی حدود سے باہر نکل جانا، اس سے اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے، اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انسان کب مسجد سے باہر تصور کیا جائے گا؟ تو جان لیجئے جب انسان نے دونوں پاؤں مسجد سے اس طرح باہر رکھے کہ عرف عام کے اندر وہ مسجد سے باہر سمجھا جاتا ہے، تو اس طرح مسجد سے باہر نکلنے سے انسان مسجد سے باہر تصور کیا جائے گا اور اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس طرح کوئی مسجد سے باہر نہیں نکلا، ایک پاؤں باہر نکلا باقی پورا دھڑ اس کا مسجد کے اندر ہے، پورا جسم مسجد کے اندر ہے، یا پھر مسجد میں لیٹا ہوا ہے دونوں پاؤں اس نے باہر کر دیے، تو اس سے انسان کا اعتکاف فاسد نہیں ہوتا، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اب وہ کون سے کام ہیں، وہ کون سے شرعی عذر ہیں جن کے لیے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ نمبر 1، قضاء حاجت اور پیشاب کرنے کے لیے معتکف مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، لیکن جیسے ہی قضاء حاجت پورا کرے، پیشاب کر لے، تقاضا ختم ہو گیا تو فوراً ہی مسجد میں آئے۔ اگر تقاضا پورا ہونے کے بعد تھوڑا سا لا یعنی کر کے بھی ٹھہرا رہا باہر مسجد سے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، فاسد ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ پیشاب کرنے کے لیے گیا، تقاضا کرنے کے لیے گیا، بعد میں پتا چلا کہ واش روم مصروف ہے، خالی نہیں ہے، تو پھر انتظار کر سکتا ہے اور جیسے ہی فارغ ہو جائے تو مسجد کے اندر چلا جائے۔ اگر وہ وضو بنانا چاہتا ہے پیشاب کرنے کے بعد، تقاضا کرنے کے بعد، تو وضو کے لیے بھی جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک کام یہ ہے جس کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے، وہ ہے وضو کرنا۔ اگر مسجد میں پہلے سے موجود تھا، اس کو اب وضو کا حاجت پیش آ گیا تو وہ مسجد سے باہر نکل سکتا ہے وضو کرنے کے لیے۔ لیکن اگر پہلے سے اس کو وضو تھا پھر وہ دوبارہ مسجد سے نکل رہا ہے وضو کرنے کے لیے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر بے وضو ہے پھر وہ وضو کے لیے نکلنا چاہتا ہے تو پھر وہ نکل سکتا ہے۔ ہر طرح کی نماز، چاہے فرض نماز ہو، چاہے نفل نماز ہو، چاہے قضا نماز ہو، چاہے سجدہ تلاوت ہو اور دیگر عبادت ہو، جیسے تلاوت قرآن کرنا چاہتا ہے اور اس کو وضو نہیں ہے، وضو کرنا ہے، تو ان سب عبادات کے لیے وضو کرنے کے لیے وہ باہر نکل سکتا ہے مسجد سے، اگر پہلے سے بے وضو ہو۔ لیکن اگر پہلے سے وضو ہے تو پھر وہ مسجد سے باہر نہیں نکل سکتا۔ اگر حالت اعتکاف میں معتکف کو احتلام ہو گیا اور غسل کرنا اس پر فرض ہو گیا تو پھر جس حالت میں ہے جیسے اس کو پتا چلا فوراً ہی مسجد سے باہر نکل جائے اور فوراً ہی غسل کر کے پاک ہو کے مسجد کے اندر واپس آ جائے۔ لیکن اگر اس کو موقع نہیں ہے فوراً باہر نکلنے کا، غسل کرنے کا موقع میسر نہیں ہے، تو پھر وہاں ہی مسجد میں تیمم کر کے مسجد میں ٹھہرا رہے، جیسے ہی اس کو موقع ملے باہر نکلنے کا، غسل کرنے کا، تو وہ باہر چلا جائے، پاک ہو کے مسجد میں جلدی سے واپس آ جائے۔ یہ چند مسائل تھے جو آپ حضرات کی خدمت میں نے عرض کیے، بقیہ مسائل ہم انشاءاللہ بیان کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔